زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں، ہم کسی سے کہہ نہیں پاتے کیونکہ ہمارے معیار کا سننے والا ہی نہیں ملتا۔ ہر رشتہ، ہر شخص ہم سے وہی سننا چاہتا ہے جو اسے اچھا لگتا ہو۔ اگر کوئی شخص ہمیں سمجھ سکتا ہے تو وہ ہم خود ہیں۔ اس لیے اپنا خیال خود رکھیں، 5 وقت کی نماز کے بعد اللہ سے باتیں کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں، اس کو اپنا حال سنائیں، اپنے دکھڑے اللہ کو سنایا کریں، وہ سننے والا ہے، بے شک وہ رحمان، وہ رحیم ہے۔ اللہ تو قدم قدم پر آزماتے ہیں، دل کا جائزہ لیتے ہیں، کیا واقعی میرا بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ کیا واقعی میرے بندے کو میرا دین ہی چاہیے یا دنیا کی چکا چوند اور سٹیٹس دیکھ کر میرا بندہ دین کو ڈیڈ لائن کر دیتا ہے؟ جنت کا راستہ قربانی مانگتا ہے، چھری سب سے پہلے اپنی خواہشات پر چلانی پڑتی ہے، تب بھی اللہ پاک کہتا ہے کہ میرے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے، میں عطا کروں گا، لیکن اس کے لیے ٹوٹنا پڑے گا، ٹوٹے بغیر کچھ نہیں ملتا، نہ اللہ کی محبت نہ ہی جنت۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو اس بات کو معمولی ہرگز نہ سمجھیں، کیونکہ سجدے میں آپ کا سر ایسے ہی نہیں چلا جاتا بلکہ آپ کو سجدے کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرتا ہے اپنی عبادات کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قبولیت ہوتی ہے، اور یہ توفیق صرف ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ مسکرائیے اور الحمدللہ کہیے کہ وہ دونوں جہانوں کے رب نے آپ کو چنا ہے اپنے آگے جھکنے کے لیے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ سجدوں میں رہیں۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ہے ایمان، اور ایمان کہتے کس کو ہیں؟ یقین کو، کامل یقین، غیب پر یقین، اللہ پر یقین، اس کے ہر فرمان پر یقین ہو۔ زندگی میں سب سے زیادہ آزمائش بھی ایمان کی ہوتی ہے۔ جب ہر راستہ تمہیں مایوس کر رہا ہو اور پھر بھی تم اپنے رب کے در کو تھامے رکھو تو جان لینا تم ایمان والے ہو، اور آزمائش بھی ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جن کے دل میں ایمان ہو، اور اگر ایمان نہ ہو تو انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی امتحان کے لیے خود کو تیار رکھو، کیونکہ جب آپ اپنا امتحان پاس کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی مدد سے نوازتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تو جب مجھ پر تب بھی یقین رکھتا ہے جب تو پوری ذرا ٹوٹ جاتا ہے تو میں پھر بھی تجھے وہاں سے عطا کرتا ہوں جہاں سے تجھے خبر بھی نہیں ہوتی، بس مانگنے والے بنو۔ اور اللہ پاک تو جانتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے، یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا یا اعمال کیسے تھے، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ جب اللہ پاک ہمیں سارے غم ہمارے دور فرما دیتا ہے، ہمارے آنسو سمیٹ دیتا ہے، تو ہم کس وجہ سے دوسرے لوگوں پر امید رکھتے ہیں؟ دل ہمیشہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب ہم لوگوں سے امید رکھتے ہیں، لوگوں سے وابستگی رکھتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، وہی تو ہے جو سب کو دیتا ہے۔ اگر اللہ پر کامل یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ معجزات نازل فرمائیں گے ہمارے لیے، وہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔